أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. حضرات معظم، کل کی مجلس میں پاکی اور طہارت کا بیان ہوا تھا، جس میں جسمانی یا ظاہری طہارت حاصل کرنے کے موضوع پر گفتگو کی گئی تھی. آج کی اس نشست میں طہارت کے کچھ مزید پہلو جو روحانیات سے متعلق ہے بارے میں بیان ہو، جو کہ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہت میں شامل نسبتوں کے بیان میں بھی ایک نسبت انوار طہارت پر مشتمل ہے. انوار طہارت کے علاوہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن نسبتوں کا ذکر کیا ہے ان میں نسبت سکینہ، نسبت اویسیہ، نسبت یادداشت، نسبت توحید، نسبت عشق اور نسبت وقت کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سلسلے میں پہلے چھوٹی سی وضاحت کہ نسبت کیا ہے. یہ حضرت ہی کے الفاظ میں بیان کروں کہ راہ سلوک میں جو کیفیت اور حالت سالک کے نفس میں اس طرح جاگزین ہو جائے گویا کہ وہ اس کی ذات کے لیے لازمی خصوصیت بن جائے، اسے نسبت کہتے ہیں. دوبارہ پڑھیں ذرا. نسبت راہ سلوک میں جو کیفیت اور حالت سالک کے نفس میں اس طرح جاگزین ہو جائے گویا کہ وہ اس کی ذات کے لیے لازمی خصوصیت بن جائے، اسے نسبت کہتے ہیں. نسبت طہارت، اس نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص غسل کرتا ہے، اپنے بدن سے ناپاکی دور کرتا ہے اور وضو کر کے صاف کپڑے پہنتا اور خوشبو لگاتا ہے تو اسے اپنے اندر ایک خاص قسم کا سرور اور انس محسوس ہوتا ہے. یہ سرور اور انس کا احساس اس شخص کے طبیعی قوا کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اثر اور پرتو ہوتا ہے نفس کی ملکی قوت کا. جب یہ شخص بار بار اس کیفیت سے بہرمند ہوتا ہے تو اس شخص کا نفس اس کیفیت کو بطور ایک ملکہ کے اپنا لیتا ہے اور یہ کیفیت اس کے لیے ایک مستقل خصوصیت بن جاتی ہے، اور وہ ملکہ اس کی روح کو پوری طرح احاطہ کر لیتا ہے اور سالک اس کے رنگ میں اس طرح رنگ جاتا ہے کہ اس کا جینا اور مرنا اسی رنگ میں ہوتا ہے. عارف اس حقیقت کو پہچانتا اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. چنانچہ اس کے برعکس جب وہ ناپاک ہوتا ہے یا اس کا بدن اور یا اس کے کپڑے نجس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس شخص کو انقباض اور وحشت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی اس حالت کو واپس پانا چاہتا ہے کہ جس میں اس سے ضرور اور لذت کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اس لیے اس کے دل میں قلب اور عزم و ارادہ میں انتشار اور پراگندگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دماغ میں طرح طرح کی تشویشناک خیالات اٹھتے ہیں. لیکن جو ہی وہ اعمال طہارت بجا لاتا ہے تو فوراً ہی اس پر وہی سرور و انس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اندر پہلا سا سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے. الغرض جب یہ شخص طہارت کا حاصل سرور و انس کی شکل میں اور ناپاکی کا اثر رنج و وحشت کی صورت میں جان لیتا ہے اور وہ اول الذکر سے لذت پاتا ہے اور دوسری چیز اسے اذیت ہوتی ہے تو طبعاً اس کا میلان اس طرف ہوگا کہ وہ طہارت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. طہارت سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیش نظر رکھے اور وضو اور غسل پر ہمیشہ کاربند رہے. جیسا کہ حضرت نے بھی کل فرمایا تھا کہ غسل میں رہنا عبادت کے درجے میں آتا ہے، تو ہر وقت اگر وہ وضو کی حالت میں رہے گا تو وہ مستقل عبادت کی کیفیت میں ہے، اور عبادت کی کیفیت میں کیے گئے اعمال کے بارے میں ہم سب لوگ جان سکتے ہیں کہ کس قدر اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا. جب سالک اپنے اندر طہارت کا یہ ملکہ پیدا کر لے تو اس کے سامنے حقیقت ملائکہ اور ان کے انس و سرور کی طرف ایک وسیع راہ کھلتی ہے اور وہ برف، ٹھنڈک اور راحت کا ایک دریائے بے کرام مشاہدہ کرتا ہے. چنانچہ جب
چنانچہ اس شخص پر ملائکہ کی طرح الہام ہوتا ہے اور اس کے لیے ملائکہ کو بذریعہ الہام ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تدبیر الہی کے مطابق اس کی بہبود میں کوشاں ہو۔ مرنے کے بعد جب وہ یہ شخص دار آخرت پہنچتا ہے تو وہاں اس کا شمار ملائکہ میں ہوتا ہے اور وہ انہی میں کا ایک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک قول بھی ہے کہ جس طرح ہم دن کی محبت میں جیسے دنیا میں زندگی گزاریں گے ان کا معاملہ آخرت میں بھی ویسا اور ویسوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ بات کی یہ جو ایک وضاحت ہو رہی تھی کہ وہ جو ذاتی تجربہ ہر کوئی بندہ محسوس کر سکتا ہے، یہ کہ ناپاکی سے رنج و وحشت اور پاکی سے ایک دلی رغبت یا ایک اس سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اگر اس کچھ بچوں کو دیکھیں جن بچوں کے ماں باپ ان کے ہاتھ منہ صاف رکھتے ہیں تو جیسے ہی ان پہ کوئی چیز لگتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس بچے کی ماں نے اس کو جوتا یا جراب کے بغیر نہیں رکھا، کبھی وہ اس کا پاؤں مٹی میں لگا کے دیکھیں تو وہ بے چین ہو جائے گا کہ میرا پاؤں صاف کر دیں، اور جب تک وہ صاف نہیں ہو جائے گا وہ بے چین سے نہیں بیٹھے۔ تو یہ بات جب بچوں تک میں اثر پذیر ہے تو خود انسان اگر واقعتاً اس طہارت کے نقطہ نظر سے وضو کی حالت میں رہے اور اپنی پاکی کا خیال رکھے تو واقعتاً وہ چیز بے چین کر دے، اور جب تک وہ اس کو آپ طہارت کو حاصل نہیں کر لیں گے یا وضو کی حالت میں دوبارہ نہیں آ جائیں گے تو پھر وہ طبیعت میں وہ چین نہیں آئے گا۔ باقی تو خیر یہ روحانی تجربات اگلے جو حضرت نے لکھے ہیں وہ تو ظاہر ہے بڑے لوگوں کی باتیں عرض کریں، میں نے تو جو تجربہ ایک آبزرویشن تھی وہ آپ لوگوں سے۔ نسبت طہارت کے حصول اور دل میں اس نسبت کے جاگزین ہونے کی علامت یہ ہے کہ سالک پر ملکی واقعات بڑے کثرت سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا وہ آبزرویشن بھی تو ہر ایک کو طریقے میں عادت بھی اس طہارت اور پاکیزگی کے نتیجے میں اسے اپنے دل میں اطمینان، خوشی اور تازگی بھی محسوس ہو۔ اس معاملے میں اس کی مثال ایسی ہو جیسے کہ بیداری میں بھوکے کو کھانا مل جائے تو اسے بڑا آرام ملتا ہے۔ ان نسبتوں کے ضمن میں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ نسبتیں اکثر ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص نے نسبت عشق حاصل کی اور جب یہ شخص اسی نسبت کی فی الجملہ تکمیل کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر طہارت کی نسبت بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے اندر نسبت طہارت کے آثار پاتا ہے تو چونکہ اس کے حصول میں اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی اس لیے وہ اس کو محض عنایت الہی کی دین سمجھتا ہے۔ اسی طرح نسبت طہارت رکھنے والا جب ملائکہ سے پوری مناسبت پیدا کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر اس کیفیت کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے نسبت عشق کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس حالت میں وہ نسبت طہارت کے علاوہ اپنے اندر نسبت عشق کو اس طرح موجود پا کر سمجھتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مزید عنایت ہے کہ مجھے خود بخود نسبت عشق حاصل ہو گئی۔ یعنی اس نے نسبت عشق کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہوتی، لیکن طہارت کی انوار و برکات کی وجہ سے اس کو یہ بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو باقی دوسری نسبتیں جن کا بھی شروع میں نے تذکرہ کیا ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ اس کو حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ الغرض جن نسبتوں کو سالک اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کرتا ہے انہیں تو وہ اکتسابی نسبتیں سمجھتا ہے، اور جن نسبتوں کے آثار ضمنی طور پر دوسری نسبتوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں انہیں وہ عطیہ الہی قرار دیتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنی پونجی اور متاع پر نازاں ہوتی ہے۔ اب اس نسبت طہارت کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے حضرت نے آگے بیان فرمائے ہیں۔ نسبت طہارت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ سالک خلوت میں جائے،
پھر غسل کرے، نئے کپڑے پہنے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور جیسا کہ دل سے خیالات اور وسوسوں کو دور کرنے کے ضمن میں ہم لکھ آئے ہیں، وہ یا نور کا ذکر کثرت سے کرے۔ اس طرح وہ بار بار غسل اور بار بار وضو کرے، بار بار نماز پڑھے اور ذکر کرے، اور پوری توجہ اور ہمت سے سوچے کہ اس کی حالت پہلے جیسی ہے یا اس میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ 2-3 گھڑی تک یہی عمل کرے گا تو اسے نسبت طہارت حاصل ہو جائے گی۔ جب یہ نسبت اسے حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور جن چیزوں سے اس نسبت میں خلل واقع ہوتا ہے ان سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت طہارت صرف وضو و غسل ہی پر منحصر نہیں، بلکہ وضو و غسل کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو ان کے حکم میں داخل ہیں، جیسے صدقہ دینا، فرشتوں اور بزرگوں کو نیکی سے یاد کرنا، وہ کام سر انجام دینا جن میں عام لوگوں کا فائدہ ہو اور اس کی وجہ سے لوگ دعائے خیر کریں اور ان کے دل خوش ہوں، داڑھی مونچھ اور دوسرے بالوں کی ایسی وضع بنانا جو ملت میں مستحسن سمجھی جاتی ہے اور انہیں بے ترتیب اور پراگندہ نہ رہنے دینا، مقدس مقامات، مساجد اور سلف کے آثار و مزارات میں اعتکاف کرنا، پاک اور سفید لباس پہننا، خوشبو استعمال کرنا، طہارت کی حالت میں سونا اور سوتے وقت ذکر کرنا، ادھر ادھر کے پریشان کن خیالات سے اپنے آپ کو بچانا، بدن سے موذی مادوں اور طاری خلطوں کو خارج کرنا، نفس کو خوشگوار ہوا اور خوشبو سے راحت پہنچانا، نیز ایسی چیزوں کا کھانا جو صالح غذائیت پیدا کرے تاکہ پریشانی اور اضطراب دور ہو سکے۔ یہ سب کی سب چیزیں طہارت کی کیفیت پیدا کرتی ہیں یا ان سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح سے جو صالح اعمال کو اختیار کرنے کے علاوہ جو ان کی ضد ہیں، کچھ ایسے اعمال جن سے طبیعت میں تغیر یا انقباض پیدا ہو، اس کے بارے میں بھی حضرت نے بیان فرمایا کہ ناپسندیدہ شیطانی اوضاع کا اختیار کرنا، فحش باتیں کرنا، صلح صالحین پر طعن کرنا، بے حیائی کا ارتکاب، اور اسی طرح دیگر منکرات اور رذائل سے بچنا جن کی تفصیل کتب میں موجود اور مذکور ہے اور بزرگوں نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ الغرض یہ چیزیں ان عوارض کو پیدا کرتی ہیں جو کہ طہارت کی ضد ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رذائل کو دور کرنے کی ایک پریکٹیکل کوشش کی جائے اور جو تعلیمات بزرگوں کی ان کے مطابق رسول کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے جو ایسے اپنے اندر خسائل ہیں ان کو پیدا کر کیا جائے جو کہ اس طہارت کے اصول میں ممت و معمول ثابت ہو۔ یہ سب چیزیں جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے، ان میں سے بعض کو تو شریعت نے صراحتاً طہارت اور نجاست کے ذیل میں بیان کر دیا، جیسا کہ کل کے بیان میں بھی تھا جو طہارت کے متعلق، اور بعض کی طرف سے اشارہ کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ مجھے ان سب باتوں کا علم بذریعہ وجدان ہوا ہے، باقی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ اچھا جی، اور بھی نسبت کوئی پڑھنی آپ نے؟ اچھا پھول ہاتھی ہے جی پھول ہاتھی ہے، پڑھ دیں آگے۔ ہاں پڑھے آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہیں بزرگ حضرات، صاحب علم اس سے کوئی بات سمجھنے کے لیے۔ ہاں جی، جو بھی آپ پہلی جو ہے وہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری نسبت جس کا بیان شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ نسبت سکینہ۔ ان نسبتوں میں سے ایک نسبت سکینہ ہے، ہم نے اسے کہیں نور طاعت کا نام بھی دیا ہے۔ اس نسبت کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ خلابت مناجات کا ہے
اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز، ذکر و اذکار اور دعا و استغفار کے ضمن میں یاد کرتا ہے تو نماز و ذکر و اذکار کے اعمال و الفاظ میں غیر کا جو رخ پوشیدہ ہے لا محالہ سالک کی توجہ ادھر مبذول ہو جاتی ہے. اس کا نفس ناطقہ اجمالی اور ضمنی طور پر غیب سے آشنا ہو جاتا ہے اور اسے اس میں لذت ملنے لگتی ہے. چنانچہ اس طرح توجہ غیب کا یہ ملکہ جو اس کے جوہر روح میں داخل ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر ساکت و خاموش ہے لیکن اس کا دل اس کیفیت سے پر ہے. غیب کی طرف سالک کی یہ توجہ ایک اجمالی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسے حلاوت مناجات، آرام دل، رغبت و ذکر اور اسی طرح کے دوسرے ناموں سے تعبیر کیا گیا. توجہ غیب کی اس اجمالی کیفیت کے حصول کے بعد سالک تمام کثرت سے دعا و ذکر کرتا اور بہت زیادہ توبہ و استغفار میں مشغول رہتا ہے. ان امور کو دلی رغبت سے بجا لا کر دراصل وہ اپنے فطری تقاضے پورا کرتا ہے اور اپنی بصیرت اور مطالعہ کی مدد سے اسے فائدہ اٹھاتا ہے. لفظ حضرت نے کہا نا کہ دلی رغبت. اب یہ بات جو ہے اصل میں تو یہ ہے کہ اعمال ایک ظاہری شکل ہے، ایک ان کی اس کے ساتھ آپ کا دل اور روح بھی شامل ہے. اس کی توجہ کرنی چاہیے کہ دل بھی شامل رہے. اس بات کا سب سے زیادہ خیال تو میں ہی رکھوں جو سب سے زیادہ غافل ہوں، لیکن سب دوستوں کے لیے بھی کہ دل کو بھی ساتھ شامل کریں، توجہ بھی اس میں ہو. یعنی یہ جو صوفیہ کی ایک تعریف ہے نا کہ وہ صحت خیال سے، یعنی وہ لوگ صوفیہ کون ہیں؟ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو صحت خیال کے ساتھ اپنے اعمال کو ادا کریں. تو یعنی خیال اور توجہ اور دل جو ہے وہ ان اعمال میں آپ کے ساتھ شامل ہے. اگر غفلت ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ غفلت سے یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان اعمال کی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، لیکن وہ جو یہ بات حضرت فرما رہے ہیں یہ تو پھر دل اور دماغ اس میں پوری طرح شامل ہوں گے. یہ حلاوت تو پھر اسی وقت محسوس ہوگی کہ جب آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے اور پھر اپنا دل اور دماغ بھی آپ کا وہیں مرکوز ہوگا. تو پھر جو دعا کریں گے، جو استغفار کریں گے، جو ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اس میں پھر وہ حلاوت نصیب ہوگی. ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ حضرت تھانوی علیہ رحمت کو ایک حضرت تھانوی کے مرید نے خط لکھا کہ حضرت یعنی کل میں نے محسوس کیا کہ وہ یعنی اعمال میں وہ حلاوت چلی گئی. تو غور کرنے سے یہ بات پتہ چلی کہ میں وہ جو بچوں کے اوقات ہیں وہ تعلیم دیتے تھے، کسی کہیں ملازم تھے، کسی نواب صاحب، انہوں نے بچوں کی تعلیم کے لیے ان رکھا ہوا، تو اس میں اٹھ کے اپنے چاشت کے نفل پڑھ لیتا. اب غور کریں. اور دوسری یہ کہ نواب صاحب کے گھر سے کھانا آتا ہے، اس کھانے میں سے ایک کتا وہاں آ جاتا تھا، اس کو منہ میں ڈال دیتا. تو یہ خیال آیا کہ مجھے اس کا اختیار تو نہیں دیا، انہوں نے تو کھانا میرے لیے بھیجا تھا، تو میں نے خود اپنا تصرف کر کے اس کتے کو شامل کر لی. تو یہ بات انہوں نے نواب صاحب کے صاحبزادے سے کی، تو صاحبزادے نے مذاق اڑایا، مولوی صاحب اہمیت نہیں دینا. یعنی انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ یہ چیز بھی تو ہو سکتی ہے. خیر نواب صاحب سے کیا تو انہوں نے یہ خط میں لکھا کہ نواب صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے بھلے اس کھانے میں 10 بندوں کو شامل کر لیں، جانوروں کو کر لیں. اور یہ کہ ان اوقات کے علاوہ پھر میں نے وہ ان سے اجازت چاہی کہ میں نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے ان کے حرج نہیں ہوتا بچوں کا، لیکن چونکہ مجھے اجازت نہیں اور آپ نے وہ وقت میرا خریدا ہوا، اس لیے اب آپ اس میں سے اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں میرا حضرت کو اطلاع دی کہ وہ کرنے سے پھر وہ واپس.
وہ حلاوت جو تھی اعمال کی، ذکر کی، نوافل کی، وہ واپس آ گئی۔ تو یہ بات ہے کہ یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو خیر ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی کوئی اس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بیان کرنے سے وہ یعنی مراد یہ نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرانا مقصود تھا، مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں رکاوٹ ہیں حلاوت میں، اور حلاوت جب کم ہوتی ہے ذکر میں، فکر میں یا قرآن کی تلاوت میں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان اعمال کا ہم خیال رکھیں گے اور توجہ قائم رہے گی تو پھر انشاءاللہ اس میں ذوق شوق بھی بڑھے گا، حلاوت بھی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق مع اللہ کی لہریں بھی محسوس ہوں۔ یہ اگر نہیں ہوتی، مائنس ہو رہی ہیں، تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اینڈ پہ کچھ، میں بھی غور کروں، میں جو بیان کر رہا ہوں سب سے زیادہ تو میں اس کا مصداق ہوں کہ سب سے زیادہ غفلتوں سے یہ ہمارے ایک دوست بابا جان کے مزار پہ حاضر ہوئے، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک مجھے نظم جو حضرت سید صاحب کی وہ بھیجی، جس میں یہ وہ حضرت سید صاحب کا ہے کہ دل کہاں ہے، کہ وہ جو دل کا ایک پیرائے میں لکھی ہے نا نظم حضرت نے کہ میں کہاں ہوں اور دل کہاں، مطلب معاملات کہاں، تو وہ میں نے جب پڑھی تو مجھے بڑا یعنی ایک تو یہ اللہ کا شکر کیا کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے حضرت الشیخ ہیں، ہم ان کو کتنے ہمارے معاملات پہ توجہ رہتی ہے اور ان کی توجہات کیسے ہمیں حاصل ہے۔ تو واقعتاً غور کیا تو میں ان دنوں یعنی اعمال تو جو بھی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی کی توفیق کے بغیر نہیں، کہ غفلتوں میں بہت سے، اور واقعتاً ان دنوں میں غفلتوں کی حالت میں تھے۔ تو یہ ایک تو وہ حضرت کی وہ بات کہ اتنی ان کو توجہات اور ہمارے ساتھ شامل ہیں ہماری ایک ایک بات میں، اور دوسری یہ کہ خود یہ غفلتیں کیا چیز ہیں کہ بعض اوقات ہم غفلتوں میں غفلت کا احساس بھی جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ وہ باتیں جو ہیں وہ دل سے ادا ہماری، یعنی جو وقت ہے جس وقت میں جہاں موجود ہے، وہ بابا جان کا فکرہ ہے کہ جس وقت جہاں موجود ہیں وہیں موجود رہیں، کہیں اور جانے کا کام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ بس بات ایسے لمبی کر دی میں نے جی، بس مقصد تو یہی تھا کہ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ حلاوت کا جو ذکر کیا، تو حلاوت یہی ہے کہ جب اعمال جو جوارے کے اعمال ہیں اس میں دل دماغ شامل ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس میں حلاوت بڑھتی ہے۔ اگر حلاوت کی کمی ہے تو پھر اپنے معاملات دیکھیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو منکرات جو ہیں یہ سب سے بڑے اس کے معاملے میں ایک زہر ہے۔ منکرات سے جتنا بچیں گے حلاوت اتنی بڑھے گی، اور جتنے زیادہ دل و دماغ اعمال میں شامل ہوں گے اتنی حلاوت جی۔ اپنی فطری تقاضے پورے کرنا، میں یہ سمجھاؤں کہ اگر اعمال کو بجا نہیں لاتا تو وہ غیر فطری اس پر جی ہاں، وہ فطرت تو یہی ہے کہ ہم اللہ سے جڑے ہوں، یہ اصل میں فطرت، اور اپنی بصیرت اور مطالعے کی مدد سے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ایک گھڑی وہ ان مشاغل کو نہ کرے تو اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور اس کی حالت اس عاشق کی سی ہو جاتی ہے جو اپنے محبوب سے جدا ہو گیا ہو، لیکن اس کے بعد اگر وہ پھر ان اشغال کو کرنے لگے تو اس کو وہی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے لذت اندوز ہونے لگتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے حصول کے لیے صبح و شام کا ذکر، افتتاحی دعائیں، رکوع و سجود، دنیا و آخرت کی بہبود کے لیے اصرار و الحاح سے دعائیں کرنا اور جن و انس کے شر سے خدا کی پناہ چاہنا وغیرہ امور کو لازمی قرار دیا ہے۔ توجہ غیب کی اس کیفیت کے حصول کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی کی حقیقت کو اپنے ملحوظ خاطر رکھے، یعنی اسے اس بات پر یقین ہو کہ بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، خدا رب العزت بندے کی ان معروضات کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ یہ چیز خاص میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز خاص میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کا سوال پورا کر دیا ہے۔ غرض ہے کہ جو شخص توجہ غیب کی اس کیفیت کو حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طویل سجدے کرے، دعا و استغفار میں اصرار و الحاح کرے اور کثرت سے ذکر اذکار کرے۔ اس بات کا خیال بھی رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں نے اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کا ہرگز حکم نہیں فرمایا۔ بے شک آپ نے تعظیمی افعال اور دعائیہ اقوال کے ضمن میں اس بات کی ضرور اجازت دی ہے، چنانچہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا مسلک تھا اور اسی پر تابعین کا عمل رہا۔ نسبت سکینہ کا دوسرا شعبہ شمول رحمت کا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جب نفس ناطقہ میں جبلی طور سے نیز کوشش و ہمت کی بدولت یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ملائکہ سے الہام قبول کر سکے، تو اس منزل میں اس کے نفس کی صلاحیتیں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں، اس کی بہیمی قوت کے شعلے بجھ جاتے ہیں۔ اس وقت اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قوت بہیمی یکسر معدوم ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے، بلکہ بہیمی قوت کے شعلے بجھ جانے سے مراد یہ ہے کہ نفس پر ملکی قوت کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان کی بہیمی قوت ملکی قوت کے رنگوں میں سے کسی رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ یہ مقام انسانی کمالات میں سے ایک کمال ہے، اور جو شخص اس کمال کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے، اس کے سامنے راحت اور پاکیزگی سے بھرا ہوا ایک دریائے بے کراں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے جتنا زیادہ سے زیادہ پیتا ہے، اسی قدر اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے نسبت شمول رحمت کی اس کیفیت کے اکتساب کے چند طریقے مقرر فرما دیے ہیں، جن پر عام و خاص اور ذکی و غبی یکساں طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ حق سبحانہ نے ان طریقوں کو انبیاء کی زبانوں سے خلق کے لیے واضح بھی فرما دیا۔ شمول رحمت کے ان طرق اکتساب کا لب لباب یہ ہے کہ اول تو صادق کے دل پر ذات حق کے عقیدے کا پورا تسلط ہو، اس کے بعد صادق اپنے اعضاء و جوارح کو ان اعمال کا عادی بنائے جن کی صورت مدت ہائے دراز سے ملائے اعلیٰ کے ذہنوں میں متمکن ہیں۔ ان اعمال کی خوبی کا نقش وہاں پوری طرح جم چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامل اعتقاد کے معنی یہ ہیں کہ صادق